تو اسی طرح عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قبول اسلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس پورے واقعے کو تو بیان کرنے سے نہیں کروں گا، مختصر رہتے ہوئے کہ جب حضور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام نے بنو طے قبیلے کو فتح کرنے کے لیے گئے تو یہ بھاگ گیا تھا۔ اس کی بہن صفانہ جو ہے وہ باقی جو قبیلے والوں کے ساتھ قید ہو کر مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ لائی گئی تھی، تو وہ حضور تاجدار کائنات جب گزرتے تھے تو وہ بڑی چرب زبان اور بڑی تیز ترار تھی، وہ آگے کھڑی ہو جاتی اور کہتی کہ میرا والد جو ہے وہ فوت، میں ایک یتیم ہوں، میرا والد فوت ہو چکا ہے، میرا جس نے میری نگہداشت کرنی تھی وہ بھاگ گیا ہے، آپ میرے اوپر رحم کریں، اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ تو یہ کہتی تو آپ نے فرمایا تمہارا وہ وکیل، تمہارا وہ رہنما، تمہارا وہ خیال رکھنے والا کون ہے؟ تو میں نے اس صفانہ نے کہا کہ اس کا نام عدی ابن حاتم ہے۔ کہا وہ عدی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا ہے، وہ عدی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگ گیا ہے، تم اس کی بہن ہو۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے۔ پہلے دن بھی ایسے ہوا، دوسرے دن بھی ہوا، تیسرے دن بھی ہوا۔ آپ صفانہ کہتی ہیں کہ میں مایوس ہو گئی، تو چوتھے دن آپ کے پیچھے نا ایک نوجوان تھا، اس نے مجھے کہا کہ اشارہ کیا کہ اٹھ کر بات کرو، اپنی عرضداشت پیش کرو۔ میں نے اس کے حوصلہ افزائی کے بعد میں نے اٹھ کر بات میں نے عرض کی کہ میں یتیم ہوں، میرا والد فوت ہو چکا ہے اور میرا بھائی جو ہے وہ بھاگ گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا بھائی کون تھا؟ پھر پوچھا، میں نے کہا میں عدی ابن حاتم کی میرا بھائی ہے، وہ بھاگ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ مجھ پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے آزاد کیا، لیکن انتظار کرنا، تمہارا کوئی ایسا وفد ہو، تمہارا کوئی ایسا رکھوالا ہو جس کے ساتھ تم جا سکو تو اس کے ساتھ جانا۔ تو کچھ دن گزرے تو ایک قبیلے کے لوگ، میرے اپنے علاقے کے لوگ، قبیلے کے لوگ آئے، میں نے کہا ان کے ساتھ میں جانا چاہتی ہوں۔ میں گئی تو میں نے اپنے بھائی کے پاس پہنچی، پھر آگے عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری طرف ایک کجاوا ایک آتا ہوا دکھائی دیا ایک اونٹ پر۔ تو کجاوا جب میرے پاس پہنچا میں سمجھ گیا کہ میری بہن صفانہ ہے، اب میری خیر نہیں ہے، تو پہنچی تو اس نے مجھے برا بلا کہا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم جہاں سے آئی ہو وہاں کے حالات کیسے ہیں، تم نے ملاقات کی، ملاقات کی، انہوں نے کہا کیسا پایا؟ وہ کہا میرے لیے کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا میں تمہیں کہتی ہوں کہ تم پہلی فرصت میں تم ان کے پاس حاضر ہو جاؤ۔ کہا وہ کیوں؟ کہا یا تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا وہ اللہ کے نبی ہیں یا پھر وہ بادشاہ ہیں، اور اگر اللہ کے نبی ہیں تو تمہیں ان کے دائرہ ان کے اوپر کلمہ پڑھ کے سابقون الاولون میں شامل ہو جانا چاہیے تمہیں، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو بادشاہ کو تم جیسے عقل مندوں کی ضرورت ہوتی ہے، تم چلے جاؤ وہاں پر۔ میں پہنچا، آگے سارا واقعہ یہ بھی حضور ذی الامت نے جلد 4 صفحہ 550 پر اسے نقل کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جب پہنچا عدی ابن حاتم جب پہنچا تو جا کر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، اور یہ واقعہ حضور ذی الامت نے سیرت ابن ہشام کے حوالے سے اسے نقل فرمایا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جب پہنچا تو آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جب آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے کہا میں عدی ابن حاتم ہوں، تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے کہ رستے میں ایک بڑھیا ملی، ایک نحیف و نزار سی بڑھیا تھی۔ اس نے کہا میں نے اپنی حاجت بیان کرنی ہے، تو حضور تاجدار کائنات نے میرا ہاتھ چھوڑا اور اس بڑھیا کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی بات کافی دیر تک سنتے رہے۔ تو میرے دل نے کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ بادشاہوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن میں خاموش رہا۔ آپ نے ان کی بات سنی، اس کے بعد مجھے ساتھ لے کر گھر میں داخل ہوئے، تو آپ کے گھر میں ایک تکیہ تھا جو چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کے پتوں سے اسے بھرا ہو گیا تھا۔ آپ نے وہ تکیہ میری طرف کھسکایا کہ اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں آپ بیٹھیں، انہوں نے کہا نہیں تم بیٹھو۔
تو میں اب حکم کی تعمیل میں بیٹھ گیا، پھر میرے دل نے گواہی دی، آپ نیچے تشریف فرما ہو گئے، میرے دل نے گواہی دی کہ یہ کسی بادشاہ کا طریق نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہے عدی بن حاتم، اب یہاں سے نامعلوم باتوں کی تعلیم شروع ہوتی ہے، جو باتیں معلوم نہیں تھیں، پہلی ملاقات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پوشیدہ باتوں کو ظاہر کرنے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے عدی بن حاتم، کیا تمہارا تعلق رکوسی فرقہ سے نہیں ہے؟ رکوسی وہ فرقہ جو عیسائیوں کا ایک فرقہ تھا جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا، تو عیسائیت کے اس فرقہ سے تمہارا تعلق نہیں ہے؟ کہا ہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری قوم تمہیں چوتھا حصہ اپنے مال میں سے، مال غنیمت میں سے نہیں دیتی؟ کہا دیتی ہے۔ کہا کیا تمہارے فرقہ کے، تمہارے مذہب کے مطابق وہ چوتھا حصہ لینا جائز ہے؟ کہا جائز تو نہیں ہے۔ کہا پھر تم لیتے ہو؟ کہ ہے عدی بن حاتم، کیا تم اس لیے، آپ نے پھر اس سے کچھ سوال و جواب کیے، سوال بھی کیے اور خود ہی جواب بھی دیے۔ آپ نے فرمایا ہے عدی، تم اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہے کہ اس میں غریب اور محتاج لوگ ہیں، یہ غریبوں اور محتاجوں کا دین ہے، اس میں کمزور لوگ ہیں، اس میں غریب ہیں اور مسکین لوگ ہیں جن کے پاس دنیا نہیں ہے، دنیا کم ہے، دولت کم ہے، یہ غریب اور مسکین لوگ یہاں جمع ہیں، اس لیے تم اسلام قبول نہیں کر رہے؟ تو یاد رکھو یہ ان کے اندر اتنی فراوانی ہوگی دولت کی، یہ میری امت میں اتنی فراوانی ہوگی کہ ان میں سے کوئی صدقہ اور زکوٰۃ لینے والا نہیں بچے گا۔ زکوٰۃ دینے والے بہت ہوں گے، صدقات دینے والے بہت ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ارشاد فرمایا کہ تم اس لیے اسلام قبول نہیں کر رہے کہ اس کے تعداد کم ہے، اس کے ماننے والے تھوڑے ہیں، اس لیے تم قبول نہیں کر رہے۔ تو یاد رکھو ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک عورت قادسیہ سے چلے گی، قادسیہ سے چلے گی، اپنے اونٹ پر سوار ہو کر چلے گی، مکہ آئے گی، طواف کعبہ کرے گی، لیکن اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا۔ یعنی اتنا امن و امان ہوگا، اتنے زیادہ ہو جائیں گے مسلمان کہ انہیں وہ جہاں عورت بھی اکیلی کہیں گھومے پھرے گی تو اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا، آپ نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا تم اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ حکومت اور سلطنت غیروں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ حکومت اور سلطنت پر دوسرے قابض ہیں۔ اگر آج بھی دیکھا جائے تو آج بھی حکومت اور سلطنت پر دوسرے لوگ قابض ہیں، آج بھی اصلی طور پر جو حکومت چلا رہے ہیں وہ ہم چلا نہیں رہے، دوسرے لوگ چلا رہے ہیں۔ تو حکومت اور سلطنت دوسروں کے قبضوں میں ہے، غیروں کے قبضے میں، اس لیے ایمان نہیں لا رہے۔ تو یاد رکھو یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ، آپ نے اپنے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا یہ لوگ قصر ابید کو فتح کریں گے اور کسریٰ کی وسیع و سلطنت میں ان کے جھنڈے لہرائیں گے، تو ان کی حکومت دور دور تک ہوگی، وسیع ہوگی، کیسر و کسریٰ کی تمام سلطنت ان کے زیر لگی ہوگی۔ یہ وقت بھی آئے گا اور تم دیکھو گے۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ میرے دل نے کہا کہ یہ باتیں جو کر رہا ہے یہ کوئی اللہ کا نبی ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ میں ایمان لے آیا، میں نے آپ کے دست اقدس پر ایمان قبول کیا، پھر میں ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہو کر واپس گیا اور پورے قبیلے کو لایا اور پورا قبیلہ ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہوا۔ تو آپ فرماتے ہیں ان میں سے دو جو آپ نے پیشین گوئیاں فرمائیں، جو باتیں نامعلوم تھیں وہ معلوم کر کے بتائیں، مستقبل کے بارے میں بتائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جو فرمائے تھے ان میں سے دو باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو بھی دیکھا جو قادسیہ سے چلی اور مکہ گھومی، مدینہ آئی، لیکن اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا، میری آنکھوں نے اس عورت کو دیکھا۔ پھر فرماتے ہیں میں اس لشکر میں خود شامل تھا، پہلی بات تو میں نے دیکھی، دوسرے میں میرا مشاہدہ ہی نہیں تھا، میں خود شامل تھا، اس لشکر میں شامل تھا جس نے قصر ابید کو فتح کیا۔ قصر ابید کی پیشگوئی سرکار دو عالم نے فرمائی تھی، تو میں نے اس لشکر میں شمولیت اختیار کی، میں شامل تھا جس نے قصر ابید کو فتح کیا۔ اور کیسر و کسریٰ کی حکومتوں کا جو اس وقت اپنے عروج پر تھی، اس وقت سپر پاورز تھیں،
ان کا ڈنکا بجتا تھا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں میں خود شامل تھا۔ ہاں مجھے یہ بھی دیکھنا نصیب ضرور ہوگا، فرماتے ہیں یہ بھی ضرور پوری ہوگی، میرا ایمان ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اتنی دولت ہوگی کہ دینے والے تو بہت ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں، حضرت عثمان غنی کے عہد میں یہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی کہ صدقات دینے والے بہت ہوتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو حضور تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا یہ جو طریق تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے عین مطابق تھا کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ کا طریق یہ تھا کہ وہ رب کی طرف بلاتے تھے، حکمت کے ساتھ بلاتے تھے، اچھی نصیحت کے ساتھ بلاتے تھے، اور جس کے ساتھ دلائل سے بات کرنی ہوتی تو دلائل بھی بڑے خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ان سنتوں کو اور ان کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔